کا جو نظریہ ایک دفعہ پھر سے انہوں نے اس کو آشکار کیا اقوام متحدہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے پھر سے نہ صرف یہ کہ پیغمبر اسلام کی توہین اور اسی طرح سے جو دیگر معاملات ہیں ماحولیاتی موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو چیلنجز مختلف ممالک کو درپیش ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ سے عمران خان صاحب نے جو جنرل اسمبلی سے ایک ہلالی صاحب خطاب کیا، انیشلی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پہلے کی طرح ایک کمپریہنسو اور بہت ہی اچھی مدلل گفتگو تھی ان کی، یا آپ کو بھی یہ اثر لگ رہا ہے پچھلے سال سے اس سال کورونا کی وجہ سے جو متاثر ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر وہ نہیں ہوگا جو پہلے تھا؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو خطاب تھا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں رہا۔ I'm sorry to say this، اس لیے کہ اب عمران خان صاحب وہی لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، اسی منسٹری کے لوگوں کے ایڈوائس فالو کر رہے ہیں، یا خیر اور بھی کو ہو، جس کے لیے ایک زمانے میں خود کام کرتا تھا اور میں خود UN میں کام کیا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ جب آپ کے پاس 15 اور 20 منٹ ہیں اور آپ 6 سبجیکٹس یا 7 سبجیکٹس ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس کا امپیکٹ کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے، رد ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ تھا کہ ایک سبجیکٹ وہ لیتے، اور وہ سبجیکٹ تھا کشمیر۔ اگر کشمیر وہ کہتے میرے پاس بہت چیزیں ہیں بات کرنے کے لیے مگر میرے پاس 15 منٹ ہے، 17 منٹ ہے، میں صرف ایک بات پہ بات کروں گا جو پاکستانیوں کے لیے، جو خطے کے لیے اور دنیا کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے مسئلہ ہے کشمیر۔ اور پھر کشمیر کا وہ ان کا تقریر جو ہو اس طریقے سے سٹرکچر کرتے، 15 منٹ کشمیر۔ کیا 15 منٹ بہت ہے کشمیر کے لیے؟ کیا ہوا ابھی آپ 3-4 منٹ میں آ کے وہ چیزیں کہنے کی کوشش کی، وہ امپیکٹ نہیں رہتا ہے۔ تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں جب آپ آ جاتے ہیں۔ دیکھیے مجھے یاد ہے 1980 79 80 جب میں تھا، جب ایک میکسیکن پریزیڈنٹ آیا اور کیا اس نے کھڑا ہوا پوری دنیا کے سامنے اور کہنے لگا، لیڈیز اینڈ جینٹلمن، I want to talk about energy، مانے میں انرجی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کا انرجی نہیں، میرا انرجی نہیں، مگر دنیا کا۔ اور پھر اس نے تقریر شروع کیا، میں کہہ رہا ہوں سب لوگ ہل گئے اور سنیں اس کی تقریر۔ یہ تو کیا ہے جی، 7 سبجیکٹس۔ اب میں بہت ساری چیزیں کہہ سکتا ہوں ایچ سبجیکٹ کے بارے میں۔ یہ آپ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ وہی چور ملک جنہوں نے سیف ہیون سیٹ اپ کیا ہے، اور اب سیف ہیونز بند کر کے اپنے دارالخلافہ خود ادھر چوری کر رہے ہیں، ادھر سٹولن ویلتھ جاتا ہے۔ لنڈن ایک ہیوج منی لانڈر سینٹر بن گیا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے، پیسے آ رہے ہیں وہ خرچیں گے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں وہ پیسے آپ کو واپس دیں گے؟ ہاں، بھول جائیں بھائی، جو لوگ 300 سال کلونیلزم کیا اور ملکوں کو لوٹا اور ان کا ہر چیز کیا، وہ اب اپنے قانون نہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا پیسے واپس کریں گے؟ ویسٹ آف بریتھ ان سے ایسی چیز ایکسپیکٹ کرنا اور ان سے بات کرنا اس چیز پہ اوپر، ایبسلیوٹلی۔ اچھا جی، آپ نے کشمیر کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ کشمیر کے بارے میں آپ اگر یہ کہتے نا کہ ہم ایویڈنس ایکیومولیٹ کر رہے ہیں، آرٹیکل 30، آپ پاپولیشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں کشمیر کا، یہ ایک کرائم ہے، اٹس این انٹرنیشنل کرائم۔ ہم ایویڈنس ایکیومولیٹ کر کے ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس جائیں گے۔ سیدھی بات کرنی تھی اس کے بارے میں، مثال، مگر اگر وقت ہوتا تو کرتے، مگر وہ سب چیزوں میں، کلائمیٹ چینج میں، یہ وہ آپ سوچے تو صحیح، کلائمیٹ چینج میں یو ٹاک ان 2 منٹس، یو کانٹ ڈو اٹ۔ بہرحال افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے ارادے اچھے تھے، نہیں ہوگا، بٹ ڈیلیوری واز اوکے، بٹ امپیکٹ واز نو گڈ۔ ٹھیک ہے، چلیے میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتی ہوں۔ ہلالی صاحب بہت مطمئن نہیں ہیں آج کے خطاب سے عمران صاحب، اور لیکن ہلالی صاحب جو بات کہہ رہے تھے کہ وہ ان سے اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے کیا ہے جو وہ نہیں مانیں گے، تو اس طرح تو انہوں نے، ہمیں کشمیر پہ بھی پتہ ہے کون سی ہماری سن لی گئی ہے، لیکن ہم ہر دفعہ مسئلے تو اٹھاتے ہی ہیں، اور یہ پچھلی بھی خطاب کی اگر بات کریں تو انہوں نے اس وقت بھی 4-5 پوائنٹس پہ پچھلے خطاب میں بھی بات کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینہ ہلالی صاحب باتیں کی ہیں نا، بڑی اچھی باتیں کی ہیں، ان کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس کشمیر پہ کہنے کو اور ہے بھی کیا۔ جو پچھلی دفعہ انہوں نے اتنی اچھی تقریر کی تھی، سب لوگوں نے، ہم نے یہاں بیٹھ کے بھی ان کی تعریف کی تھی،
تو ان باتوں کا کیا اثر ہو گیا تھا؟ یا پاکستانی حکومت نے عمران خان کی قیادت میں کشمیر کے لیے کیا ایسا مارکا مار دیا کہ جس کا وہ مزید ذکر کرتے؟ ان کے پاس کہنے کو کشمیر پہ مزید کچھ ہے بھی نہیں تھا. پچھلی دفعہ جو تھا وہی باتیں اب ہیں. باقی جو بات یہ ہے جس کا ہلالی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جو آبادی کی بات کی اور نیوکلیئر وار کی بات کی، تو یہ کون سی چیزیں ہیں جو دنیا کو نہیں پتہ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اب یہ اکنامی کی جنگ ہے. معاشیت جو طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ فائدہ کس کا ہے، نقصان کس کا. پوری دنیا اس وقت خاص طور پہ ویسٹ انڈین معیشت کا غلام ہو چکا ہے. ان کے پاس دیکھیں آپ، ان کے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، ان کی بڑی. اب وہ دیکھتے ہیں، دنیا یہ دیکھتی ہے، ویسٹ یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں زیادہ فائدہ کس سے، ہمارا فائدہ انڈیا کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ. ان کو ہم سے کوئی محبت تو ہے نہیں. محبت تو آپ کو اسلامی ملکوں نے نہیں آپ کے ساتھ دکھائی، جن کو آپ مسلم امہ اور اپنے بھائی کہتے ہیں. اور دنیا کا ریاکشن جو بھی، ہم نے بات تو لیکن کرنی ہے نا. ہم یہ تو نہیں کہ اب ہم یہ سوچ لیں کہ چونکہ جی کسی نے ہمیں ہماری بات کو کرانا نہیں ہے، بات صرف کرنا ہی نہیں بلکہ پورے پرزور طریقے سے کرنی ہے، اور کرنی بھی چاہیے. لیکن کیونکہ ایک وہاں جب آپ پریزنٹ ہو، موقع پہ موجود ہو، اور وہاں آمنے سامنے جو گفتگو ہوتی ہے، جو بات ہوتی ہے، وہ ویڈیو لنک میں کبھی بھی وہ تاثر آ نہیں سکتا، اس طرح سے نہیں ہو سکتا. کشمیر پہ جو ہو رہا ہے اور جو کشمیر کا نتیجہ جو ہوگا، وہ خود کہہ رہے ہیں ان سو مینی ورڈز کہ ہم ہر حد تک جائیں گے کشمیر کو ڈیفینڈ کرنے اور لوگوں کو مدد کرنے. ہر حد تک مطلب کیا ہے؟ مانے کہ ہر چیز ہم استعمال کریں گے جو آرسنل میں ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں. دیٹ از اے ویری بگ کمٹمنٹ. تھوڑی اگریسو پالیسی اپنی پڑے گی. اگریسو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سفارتکاری بھی کر رہے ہیں تو ہمیں اگریسو سفارتکاری کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک سے واپس آتے ہیں اور اس کے بعد جو ملک کی اندرونی صورتحال